أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت
قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان رکھو کہ اللہ سنتا جانتا ہے. کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے. لیکن جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی، اور اللہ جسے چاہے بادشاہی بخشے وہ بڑا کشائش والا دانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سامعین، آج ہم نے دوسرے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 244 تا 247 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی. تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے میں تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، جہان رنگ بو کی وسعتوں کا راز داں ہے، جہان رنگ بو کی وسعتوں کا راز داں ہے، نہ کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا، نہ کوئی
ہم سفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا۔ حمد باری تعالی سامعین نبی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہ حمدیہ کلام محمد علی ظہوری کا تھا۔ گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے صدیق اسماعیل۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم حافظ حفظ الرحمن عثمانی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت حزام ابن حکیم اپنے چچا سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسے زمانے میں ہو جس میں علماء بہت ہیں اور واعظین یعنی واعظ کہنے والے کم ہیں، مانگنے والے تھوڑے ہیں اور دینے والے بہت ہیں۔ آج عمل علم سے بہتر ہے، لیکن لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب علماء کم ہوں گے اور واعظین بہت ہوں گے، دینے والے تھوڑے ہوں گے اور مانگنے والے بہت ہوں گے۔ اس زمانے میں علم عمل سے بہتر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہدایات دی ہیں اور امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح مستقبل میں ہونے والے واقعات اور حالات کے بارے میں بھی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ ان کی حیثیت صرف پیشین گوئیوں کی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد امت کو آئندہ پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کرنا اور پھر ان کے اثرات سے بچنے کی ہدایات دینا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور فرمایا، اے عبداللہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صرف ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کے معاملات اور معاہدات میں دھوکہ اور فریب ہوگا اور ان میں سخت اختلاف ہوگا اور وہ آپس میں اس طرح گتھ جائیں گے جیسے میری انگلیاں آپس میں مل گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ مجھے اس وقت کیسا ہونا چاہیے، یعنی مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بات اور جس عمل کو تم اچھا اور معروف سمجھو اسے اختیار کرو اور تمام بری چیزوں کو چھوڑ دو اور اپنی پوری توجہ اپنی ذات پر رکھو، فضول آپس میں لڑنے والوں سے دور رہو۔ مطلب یہ کہ لوگ آپس میں فضول بحث میں مبتلا ہو رہے ہوں تو انسان سب سے الگ ہو کر دین پر سختی سے عمل کرتا رہے۔ ابتدا میں جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے زمانے سے متعلق بعض باتوں کی خبر دی ہے کہ ابھی تم اس دور میں ہو جس میں فقہا یعنی علماء زیادہ ہیں اور خطباء یعنی واعظ کہنے والے کم ہیں۔ ایک دوسری روایت میں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ذکر کیا ہے، اس میں اس کی مزید وضاحت ہے اور یہ الفاظ ہیں کہ آج کے زمانے میں انسان کی خواہشات عمل کے تابع ہیں، لیکن تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں فقہا تھوڑے اور واعظ کہنے والے زیادہ ہوں گے، مانگنے والے زیادہ اور دینے والے تھوڑے ہوں گے، اور اس زمانے میں اعمال خواہشات کے تابع ہوں گے۔ جان لو کہ آخری زمانے میں اچھی عادات بعض اعمال سے بھی بہتر ہوں گی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب پڑھنے والے بہت ہوں گے اور سمجھنے والے کم رہ جائیں گے، علم سلب کر لیا جائے گا، حرج زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آپس کی قتل و غارت گری۔ آج کی حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں اہل علم زیادہ تھے لیکن خطباء یعنی واعظ کہنے والے کم تھے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف مسجد نبوی اور چند دیگر مساجد تھیں، جس کی وجہ سے وعظ کہنے والے کم تھے۔ لیکن جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی گئی تو وعظ کہنے والے اور دوسروں کو نصیحتیں کرنے والے تو بڑھ گئے، لیکن دین میں کامل رسوخ رکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، اور پھر وہ جو ان سے قریب ہیں۔ یعنی خیر القرون اسلام کے ابتدائی 3 دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، پھر صحابہ اکرام کا زمانہ، اور پھر تابعین کا دور۔ پھر حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ آج کے دور یعنی دور رسالت میں خواہشات عمل کے تابع ہیں، یعنی عمل کو اہمیت حاصل ہے، اور دین کی صحیح فہم رکھنے والے کثیر تعداد میں ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے۔ لیکن جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے جب عمل سے زیادہ خواہشات نفس کی پیروی کی جائے گی، وعظ کہنے والے بہت ہوں گے، لیکن دین کی صحیح بصیرت رکھنے والے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو یہ چیز روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خطاب کرنے والوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دین کی حقیقی فہم رکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ لہذا آج اس بات کی ضرورت ہے کہ صرف لوگوں کو کوئی کام کرتا دیکھ کر عمل نہ کیا جائے، بلکہ پہلے مکمل معلومات لی جائیں اور دین کا کامل علم رکھنے والوں سے علم حاصل کرنے کے بعد عمل اختیار کیا جائے، کیونکہ آج انسان اپنی نفسانی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے۔ اسی بات کی طرف آج کی حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم دین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل نہیں کیا بلکہ غیر اللہ کے لیے یعنی دنیاوی اور نفسانی خواہشات کے خاطر علم حاصل کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفسانی خواہشات اور شیطان کے وساوس سے محفوظ فرمائے اور ہر عمل پورے خلوص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے حافظ حفظ الرحمن عثمانی کی گفتگو سنی۔ عالم فروز ہیں کس درج ہرا کے جلوے، عالم فروز ہیں کس درج ہرا کے جلوے، جن کے پرتوں سے اٹھے ارض و سما کے جلوے، چہرہ زیست کی ذات حسن پیمبر کی جھلک، چہرہ زیست کی ذات حسن پیمبر کی جھلک، چشم ہستی کی
ضیا بدر دو جا کے جلوے عالم فروز ہیں والضحا روح منور ہے تو واللیل ہے زلف والضحا روح منور ہے تو واللیل ہے زلف ان کے فیضان سے ہیں صبح و مسا کے جلوے ان کے فیضان سے ہیں صبح و مسا کے جلوے ان کے فیضان شب معراج رسولان سلف کے ہمراہ شب معراج رسولان سلف کے ہمراہ دیکھے ہیں سید لولا کا لمحہ کے جلوے لطف ہی لطف ہے اس رحمت عالم کی نظر لطف ہی لطف ہے اس رحمت عالم کی نظر خیر ہی خیر ہیں شاہ دو سرا کے جلوے مجھ سے آقا کو دیتے ہیں شفاعت کی نوید شاہ ابرار کی شب رنگ ابا کے جلوے شاہ ابرار کی شب رنگ ابا کے جلوے عالم فروز ہیں کس درج ہرا کے جلوے نذرانہ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اعظم چشتی۔ یہ نعتیہ کلام حفیظ طائب کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، مقرر ہیں مولانا محمد رمضان علوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ شام کے قصبے طرطوس کے سرائی میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد طالب علم کو نہ پایا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب بھی طرطوس کے سفر میں آ کر اس سرائی میں قیام فرماتے تو وہ نوجوان ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے تعلیم حاصل کرتا اور اسے اپنے لیے بڑا سرمایہ سمجھتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے اس سفر میں سرائی کے قیام کے دوران وہ آپ کا شاگرد آپ سے پڑھنے نہ آیا۔ انہوں نے سرائی کے ملازمین سے اس نوجوان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتلایا کہ اس نوجوان نے ایک آدمی سے قرض لے رکھا تھا۔ قرض خواہ نے جب بار بار قرض کی واپسی کا تقاضا کیا اور نوجوان قرض کی رقم ادا نہ کر سکا تو اس نے عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ عدالت نے اس نوجوان کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ نوجوان اس وقت قید میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے قرض کی رقم کی مقدار اور قرض خواہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ معلوم ہوا کہ آپ کا شاگرد نوجوان 10,000 کا مقروض ہے۔ شام تک انتظار فرماتے رہے۔ جب رات ہو گئی تو رات کی تاریکی میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ چپکے سے قرض خواہ کے گھر پہنچے اور اس سے فرمایا کہ میرے بھائی، آپ قرض کی رقم مجھ سے لے لیں اور اس نوجوان کو رہا کرا دیں، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں اور اس وعدے کی پابندی بھی کریں کہ اس کا تذکرہ نہ اس نوجوان سے کریں گے اور نہ ہی کسی اور سے کہ یہ قرض کی رقم میں نے دی ہے۔ قرض خواہ نے کہا کہ میں وعدہ بھی کرتا ہوں اور اس کی پابندی بھی کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے قرض کی رقم دے دی اور رقم ادا کرنے کے بعد اس نوجوان کی رہائی کا انتظام کیا۔ اس کے بعد پھر سرائی میں واپس تشریف لائے اور صبح ہونے سے پہلے ہی رات کو ہی سرائی سے روانہ ہو گئے۔ شاگرد جب جیل سے رہا ہو کر سرائی میں آیا تو اسے بتایا گیا کہ آپ کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تشریف لائے تھے اور سرائی میں صرف ایک دن قیام کرنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ یہ سن کر وہ اسی وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تلاش کے لیے نکلا۔ کئی منزلوں کے بعد جب اس نے ملاقات کی تو ایسے اسے لگا کہ اس کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد مل گیا ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے استاد سے لپٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے حال دریافت کیا تو اس نے اپنی قید اور رہائی کی داستان بتائی۔ آپ نے پوچھا کہ رہائی کیسے ہوئی؟ کہنے لگا کہ اللہ کا کوئی بندہ سرائی میں آ کر ٹھہرا، اس نے اپنی طرف سے میرا قرض ادا کیا اور مجھے رہائی دلوائی۔ پھر کہا کہ افسوس، مجھے معلوم نہیں کہ میرا وہ محسن کون ہے، معلوم ہوتا تو کم از کم اس کا شکر تو ادا کر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، بیٹے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو اس آزمائش اور تکلیف سے نجات دی۔ اس کے بعد جب ابن مبارک رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو قرض خواہ نے یہ سب کچھ بتایا تو وہ نوجوان اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر علم و سخاوت کے اس پیکر اور عظیم الشان شخصیت کے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ بر صغیر کے ایک بڑے مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اگر میں سفر کے لیے نکلا ہوں، ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑی پر سوار ہو رہا ہوں، میرا ایک قدم پلیٹ فارم پر اور دوسرا قدم ریل کے ڈبے میں ہو اور اسی دوران گاڑی کا انچارج سبز جھنڈی لہرا کر ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہہ دے، اس صورتحال میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن عزیز کی ساری تعلیمات کا نچوڑ، لب لباب اور خلاصہ کیا ہے، تو میں جواب دوں گا کہ قرآن عزیز کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی، غلامی اور عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اور مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مولانا محمد رمضان علوی کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانائی کی بات مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں بھی ملے اس کو حاصل کر لے کہ وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اے بے کس و نادار کے غم خوار نظر کر، آج اس پہ بھی اے سید ابرار نظر کر، اے چشم کرم تیری بدل دیتی ہے تقدیر، اے چشم کرم تیری بدل دیتی ہے تقدیر، بیواؤں یتیموں کے مددگار نظر کر، ہیں دونوں جہاں حق نے بنائے تیری خاطر، ہیں دونوں جہاں حق نے بنائے تیری خاطر، اے جان جہاں احمد مختار نظر کر، اے جان جہاں احمد مختار نظر کر، شاہ تیرے در سے کوئی لوٹا نہیں خالی، چاہا تیرے در سے کوئی لوٹا نہیں خالی، از راہ کرم سوئے گناہگار نظر کر، اے بے کس و نادار کے غم خوار نظر کر، کلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ یہ نعتیہ کلام عبد الجبار قادری کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں مارکیٹ ٹاور حیدرآباد وہاں سے خط لکھا ہے جناب احسان اللہ صاحب نے۔ آپ نے ایک مشکل کا ذکر کیا اور اگر واقعی یہ حق ہے اور یہ سچ ہے تو بہت ہی قابل مذمت ہے
کہتے ہیں احسان اللہ صاحب کہ سنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں جو مردے دفن ہوتے ہیں اور خاص طور پر جس کی لاش کو تازہ تازہ دفن کیا جائے وہ لاش نکالتے ہیں، پھر اس کے جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ کاٹ کر وہ لے جاتے ہیں اور اسے جا کے بازار میں بیچتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کے بارے میں اسلام کیا ہدایت دیتا ہے؟ دیکھیے احسان اللہ صاحب، یہ انتہائی مکروہ، ناپسندیدہ، حرام، ناجائز کام ہے، اور اس میں جو بھی اس علاقے میں ذمہ داران ہیں سیکیورٹی کے اعتبار سے، علاقوں کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے، اور عام افراد بھی جو وہاں پر رہتے ہیں، انہیں اس بات کو تلاش کرنا چاہیے، اور اگر کہیں پتہ چل جائے کہ فلاں لوگ یا چند لوگ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو باقاعدہ ان کی جاسوسی کرتے ہوئے انہیں پکڑوانا چاہیے اور قانون کے مطابق انہیں سخت سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہر صورت میں حرام کام ہے۔ پہلا حرام کام اس میں یہ ہے کہ انسان کی جو میت ہے، اس کی لاش ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کے دوران میں بھی جو دشمن ہے، جس دشمن کو مارا جاتا ہے، اس کی بھی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسلح کرنے سے منع کیا۔ مسلح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ عادت تھی، اور دیگر بہت ساری قوموں میں اب تک یہ عادت موجود ہے، اور ہم بالکل قریب کے زمانے میں افغانستان میں دیکھ چکے، عراق میں دیکھ چکے، شام میں دیکھ چکے، یمن میں دیکھ چکے، خبریں موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ جو بھی دشمن ہے اس کے ناک کان کاٹے گئے، اس کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، اس کے جسم کی کھال اتاری گئی، اور اذیتناک قسم کی صورتیں ان کے ساتھ اختیار کی گئیں۔ تو انسانی جسم کی اور انسان کی بے حرمتی کرنا بذات خود حرام کام ہے، اور جو شخص وفات پا جائے وہ تو اور زیادہ قابل احترام ہو جاتا ہے، اور اس کو وہاں سے نکالنا، پھر اس کے جسم کے اعضاء کاٹنا، یہ انتہائی مکروہ قسم کا اور گھناؤنا عمل ہے۔ اس وجہ سے اس کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، بلکہ جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں انہیں عبرتناک سزا دینے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ اس میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، اگرچہ سیکیورٹی کے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے ہر وہ شہری کہ جو زندہ ہے یا وہ قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، علاقوں کی حفاظت، انسانوں کی حفاظت، انسانوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا، یہ اداروں کا بھی کام ہے، اور عام افراد بھی اس کے ذمہ دار ہونے چاہیے۔ تو جو عام افراد ہیں انہیں باقاعدہ اس کی کھوج کرنی چاہیے، جہاں کہیں ایسا پتہ چل جائے تو ایسے افراد کو تلاش کیا جائے، پکڑوایا جائے، پکڑا جائے، اور قانون کے مطابق اسے سخت سزا دلوانے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ بالکل ناجائز، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، غلط کام ہے، اس کو روکنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ضمناً یہ بات بھی جان لی جائے کہ اگر کوئی زندہ انسان اپنے جسم کا کوئی ایسا حصہ کسی دوسرے زندہ انسان کو دینا چاہتا ہے، جسے ہم ٹرانسپلانٹیشن کے لیے آج کل کی میڈیکل کی دنیا میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ ڈاکٹرز کے بورڈ جو ہے وہ بیٹھیں، وہ چیزوں کا جائزہ لیں، میڈیکل رپورٹس کو اپنے سامنے رکھیں، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ فلاں انسانی جسم کا فلاں حصہ دوسرے انسان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے نہ دینے والے کی جان کو نقصان پہنچے گا، بلکہ جو لینے والا ہے جس کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا اس کو فائدہ ہو جائے گا، کسی کی آنکھ دیکھنے لگے گی، کسی کا ہاتھ کام کرنے لگے گا، کسی کا دل گردہ جو ہے اس میں بہتری آنے کا امکان بڑھ جائے گا، تو اس کام کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک زندہ انسان دوسرے زندہ انسان کے لیے
اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یا برقرار رکھنے کے لیے اگر اس طرح کا عمل کرتا ہے، اور وہ بھی باقاعدہ اس پروسیجر کے تحت کہ جس میں ڈاکٹرز، رپورٹس اور ان تمام چیزوں کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، لیکن کسی مردے کے ساتھ یہ سلوک کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو دعوت دینا ہے، اور اگر معاشرے کے افراد کو اس کا پتہ چل جائے تو ایسے مکروہ لوگوں کا ضرور سدباب کیا جانا چاہیے اور انہیں عبرتناک سزا کے لیے قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک بھیجیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ آ گیا رات غم ہجر میں جینا مجھ کو، آ گیا رات غم ہجر میں جینا مجھ کو، میرے مولا نے دکھایا ہے مدینہ مجھ کو، میرے مولا نے دکھایا ہے مدینہ مجھ کو، رہ گزر شہر مدینہ کی ہے آئینہ بکف، رہ گزر شہر مدینہ کی ہے آئینہ بکف، سنگ ریزہ بھی یہاں کا ہے نگینہ مجھ کو، آ گیا راز غم ہجر میں جینا مجھ کو، نہ رسائی کی اذیت میں کمی ہونے لگی، نہ رسائی کی اذیت میں کمی ہونے لگی، لے چلا جانب طیبہ جو سفینہ مجھ کو، آ گیا راز غم ہجر میں جینا مجھ کو، آپ کے در پہ تہی دست میں آیا تھا مگر، آپ کے در پہ تہی دست میں آیا تھا مگر، مل گیا رحمت باری کا خزینہ مجھ کو، مل گیا رحمت باری کا خزینہ مجھ کو، آ گیا راز غم ہجر میں جینا مجھ کو، میرے مولا نے
دکھایا ہے مدینہ مجھ کو، آ گیا راس غم ہجر میں جینا مجھ کو، میرے مولا نے دکھایا ہے مدینہ مجھ کو۔ ہدیہ نعت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں غزالہ عارف۔ یہ نعتیہ کلام مظفر احمد ضیاء کا تھا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 37 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، صدق اللہ العظیم۔ چند الفاظ اور ان کے معنی۔ افطرا، اس نے جھوٹ باندھا، ینال پہنچے گا، یتوفون روح قبض کریں گے، ضلوا عنا وہ ہم سے گم ہو چکے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ایسے لوگوں کے مقدر میں جتنا حصہ لکھا ہوا ہے یعنی رزق کا، وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے۔ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 کی تلاوت اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رزق کے حوالے سے ایک اصول واضح فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا میں رزق دینے کے لیے مومن اور کافر میں تفریق نہیں فرمائی، فرق نہیں فرمایا ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے رزق کا ایک حصہ مقرر فرما دیا ہے جو اسے ہر حال میں پہنچتا رہے گا، چاہے وہ کتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کو دنیا میں رزق کی فراوانی حاصل ہے تو اسے یہ نہیں سمجھ بیٹھ جانا چاہیے کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پسند ہے اور یہ بندہ گویا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس لیے اس کو رزق میں فراوانی ملی ہوئی ہے۔ جیسا کہ یہ کفار مکہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ہم پر رزق کے وسیع دروازے کھول رکھے ہیں اور ہمیں بے پایاں رزق عطا فرما رہے ہیں تو وہ ہم سے راضی بھی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس حقیقت کا پتہ اس وقت چلے گا جب موت کا منظر ان کے سامنے آ جائے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پسندیدہ بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ کیونکہ محض رزق کی وسعت اور رزق کی تنگی یہ اگر معیار ہوتی تو کوئی پیغمبر ایسا نہ ہوتا جس پر رزق کی فراوانی نہ ہوتی،
اور کوئی کافر اور مشرک ایسا نہ ہوتا جس پر رزق کی وسعت اور فراوانی کا سلسلہ اس کے ساتھ جوڑا جاتا، کیونکہ وہ تو کافر ہے، مشرک ہے۔ اب قارون کو کتنے خزانے دیے گئے، حالانکہ قرآن کریم نے اس کی مذمت کی ہے، اس کے اعمال کی مذمت کی ہے، اور اسی طرح سے فرعون کو حکومت ملی ہوئی تھی۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشنودی کی علامت نہیں تھی۔ اس کے برعکس کتنے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیغمبر گزرے جنہوں نے فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزاری، کتنے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقبول بندے گزرے جنہوں نے فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزاری، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے پیغمبر نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، چاہیں تو آپ نبی بادشاہ بنیں اور آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ ساتھ فقر کو اختیار کریں، تو حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا۔ اور حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پسندیدہ ترین ذات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو اتنے بڑے مقام پر فائز فرمایا ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اتنے بلند مرتبے پر نہیں نوازا۔ لیکن آپ نے فقر کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ نے آپ پر نعمتوں کے دروازے کھولے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ تو کسی کے پاس مال کی وسعت اس کے اللہ تعالیٰ کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، جیسا کہ کسی کے پاس مال کی تنگی یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں مبغوض ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ آدمی کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پسندیدہ ہے، خواہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہو، خواہ اس کے پاس مال کی فراوانی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی ہر طرح کے حضرات موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب وسعت لوگ بھی تھے، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی صاحب وسعت لوگ بھی موجود تھے، اور اس کے برعکس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقر و فاقہ رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ تو سارے صحابہ اللہ جل شانہ کے محبوب بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، لیکن ان میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے۔ تو کفار اور مشرکین کا یہ سمجھ لینا کہ اگر ہم سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ناراض ہے اور ہم پر خوش نہیں ہے تو ہمیں اتنی مالی وسعت کیوں دے رکھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اس خیال اور اس عقیدے کو رد کیا گیا ہے، بلکہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی اپنے اعمال اور عقیدے کی طرف دیکھے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اگر عقیدہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے مطابق ہے، توحید ہے اور شرک سے بچنے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقبول بندہ ہے، نیکی کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقبول بندہ ہے۔ اس کے برعکس شرک کو اختیار کرنے والا، ظلم کو اختیار کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا بندہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ سچی توبہ کر لے گا، رائے حق پر آ جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس حقیقت کا ادراک عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 37 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان کی گفتگو سنی۔ اگر نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، اگر نسیم سحر تیرا ہو گزر دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا، حضور بندہ نواز میں،
تمہیں حد عقل نہ پا سکی، فقط اتنا حال بتا سکی، تمہیں حد عقل نہ پا سکی، فقط اتنا حال بتا سکی کہ تم ایک جلوائے راز تھے جو عیاں ترنگ مجاز میں، عجب ایک سرور سچا گیا میری روح دل میں سما گیا، عجب ایک سرور سچا گیا میری روح دل میں سما گیا، تیرا نام ناز سے آ گیا میرے لب پہ جب بھی نماز میں، نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ متاع امن و امان ملی، نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ متاع امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ آئیے سامعین بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ لطایا یا دافع البلایا یا کافی المہمات یا مجیب الدعوات، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں کشادگی کے ساتھ عزت کی حلال روزی عطا فرما، ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما، ہمیں فضول خرچی سے، کنجوسی سے، حسد سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لوگوں کی دل آزاری سے اور حرام کمائی سے بچا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخوت و محبت کا جذبہ پیدا فرما اور توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حبیب کے ارشاد کے مطابق اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بندوں کے ہمدرد و غمخوار ہوں، ہم اپنے کاروبار میں اور دوسرے معاملات میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تیرے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچے اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو۔ الہ العالمین، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان راستوں پر چلا جن پر چل کر انہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی حاصل ہو۔